الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کتاب اور قلم کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اور کس بات کو، کن چیزوں کو اپناتے ہیں، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اس میں کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور شعور اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، پھر تعلیمات بھی عطا فرمائی ہیں کہ ہم تمیز کر سکیں اپنی زندگی کے معاملات میں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا اپنانا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہم زندگی میں فائدے تلاش کرتے ہیں اور یہ دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی فائدے ہیں کہ جو دنیاوی بھی ہیں اور دینوی بھی ہیں۔ انسان فطری اعتبار سے بھی اپنا فائدہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ کس نوعیت کا ہے یہ انسان کے شعور پر منحصر ہے کہ انسان کو اتنا شعور حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اصل فائدے کو سمجھ اور جان سکے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اپنے طور طریقے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، اور یہ اطوار وہ ہیں کہ جنہیں ہم صبح شام کسی نہ کسی طرح سے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے اور جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینے میں ہی نجات ہے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صبح و شام بھیجتے ہیں، اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی صورت، چاہے ان کا جو ہے ان کی زبان سے درود جاری ہو، چاہے ان کے دل میں یا ان کی سانسوں میں یہ عمل جاری ہو، لیکن ان کی ذات میں یہ جیسے جیسے وہ اس عادت کو اپناتے چلے جاتے ہیں، یہ چیز ان کی ذات کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے فائدے کی چیز، یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو پھر اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں بھی اس اصل محبت کو شناخت کر لینا چاہیے۔ آج کا پیکیج ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آج جو ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے کہ جو درود شریف پر مشتمل کتاب ہے۔ حضرت مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے۔ آئیے اس پر ایک پیکیج ملاحظہ فرمائیے، اس پیکیج کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں بٹوروں کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبدالغفور سیوستانی اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، جن کا تعلق خارٹ قبیلے سے تھا جو عرب سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور صرف 6 ماہ کی مدت میں ناظرہ قرآن مجید ختم کیا۔ اس کے بعد دیگر شرعی اور عصری علوم صرف 9 سال کی مدت میں حاصل کیے۔ آپ کے اساتذہ میں مخدوم ضیاء الدین، مخدوم محمد سعید اور مخدوم محمد معین ٹھٹوی شامل ہیں۔ 1113 ہجری جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو آپ نے مجرا بدر نامی گاؤں میں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اہل سروت کو یہ آپ کی نصیحت اور اصلاح کی روش پسند نہ آئی اور وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ بالآخر آپ ہجرت کر کے ٹھٹھا تشریف لے آئے اور وہاں عظیم الشان درسگاہ تیار کی، جس کی شہرت اکناف عالم میں پھیلی اور جوق در جوق تشنگان علم آپ کی طرف راغب ہوئے۔ مگر افسوس کہ آج وہ درسگاہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت مخدوم ابوالقاسم ٹھٹوی نقشبندی کی صحبت اختیار فرمائی۔ آپ نے اپنے شیخ کی خوب خدمت کی اور اکتساب فیض کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے سید سعد اللہ صورتی سے سلسلہ قادریہ میں اجازت حاصل کی۔ جب آپ سفر حج کے لیے حرمین تشریف لے گئے تو وہاں شیخ عبدالقادر الحنفی، شیخ عبد بن علی المصری، شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم مدنی سے سلسلہ شتاریہ، قشیریہ اور اشاریہ میں اجازت و خلافت حاصل کی۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کے عربی فارسی کلام سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف میں بھی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں ثمانیہ قصائد، حدیقۃ الصفا فی اسماء المصطفیٰ، حیات القلوب فی دیار المحبوب، حلاوت الفہم اور وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے کچھ دن علالت میں گزارنے کے بعد 6 رجب المرجب 1174 ہجری بروز جمعرات انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار آج بھی ٹھٹھہ کے تاریخی قبرستان مکلی میں مرجع خلائق ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام میں۔ آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں وہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ یہ وہ کتب ہیں کہ جن کتب کو، یہ نایاب کتب ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا جو ہے وہ نام ہے۔ یہ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی یا ہاشم سندھی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ میں مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کی نسبت سے آپ کو بتا دوں کہ آپ مختلف پروگرام سے جہاں ان کو دیکھتے ہیں وہیں اور سیکھتے ہیں، وہیں ہم تمام بھی ان سے سیکھتے ہیں، عرصہ دراز سے سیکھتے چلے آئے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے ہیں، جن کی نسبت سے ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس پروگرام میں بھی ہم ان سے، ان کے علم کی نسبت سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیہ الاثر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، یہ بھی آپ کے اور ہمارے لیے قابل احترام کے کیو ٹی وی سے ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ قابل احترام شخصیت ہیں اور صاحب علم شخصیت ہیں، اور کیو ٹی وی کے مختلف پروگرام میں انہوں نے بھی آپ کی ہماری اس طرح سے رہنمائی کی ہے کہ جہاں ہم نے دین کو سمجھا ہے، دین کے معاملات کو سمجھا ہے، وہیں دین سے محبت اور رغبت کا جذبہ جو ہے وہ بھی پروان چڑھا ہے، ہمارا بھی اور بہت سارے دیکھنے والوں کا بھی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج مفتی صاحب، شاذلی صاحب، آج جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود پڑھے جاتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ اس میں تقریباً 168 درود موجود ہیں۔ درود شریف جو ہے وہ ہم نماز کے بعد اپنی زندگی کے دیگر معمولات میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ درود شریف کی جو اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی جو اہمیت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کتاب پر اور اس کتاب کے مندرجات پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم درود شریف کے قرآن اور حدیث کی نسبت سے اہمیت پر گفتگو کر لیں۔ ارشاد فرمائیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جی سر۔ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ النبی علیہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، درود پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ آیت طیبہ کا پیش کرتا ہوں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ درود شریف وہ کام ہے جو کہ خود اللہ جل شانہ بھی فرما رہا ہے اپنے شان کے مطابق، اور فرشتے اپنے اعتبار سے یہ کام کر رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں دوام ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ درود پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کام میں شامل فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی جو ہے ان پر خوب درود پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ تو اب یہاں پر ایک تو یہ کہ اس کے کام کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ کام ہے جو سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمیں بھی حکم دے دیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کی فقہی تکییف کیا ہے، فقہی کیفیت کیا ہے کہ کب یہ فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے علماء نے یہ لکھا
کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، صحیح، کیونکہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وہ بھی نص قطعی کے ساتھ ہے، قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہے، تو پھر ایک کوئی بھی مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، کوئی ایک بھی دفعہ پڑھا جائے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ جی ہاں۔ پھر یہ پڑھنا واجب بھی ہوتا ہے، وہ پڑھنا واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے تو اس وقت اس محفل میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا بالاتفاق واجب ہے۔ اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث ہے کہ آپ نے ممبر پہ چڑھے اور تشریف فرما ہوئے اور 3 دفعہ آپ نے آمین فرمائی، تو ان میں سے جو آپ نے وجوہات بتائی تو ایک وجہ یہ بتائی کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا کروں، آپ آمین کہیے گا، اور دعا یہ تھی کہ جو آپ کا ذکر سنے، آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ وعید اس کے وجوب کی دلالت ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب، اور نماز میں جو ہم اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو چنانچہ یہ درود و سلام پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے جہاں تک بات کی جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ البتہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ درود و سلام دونوں پڑھے جائیں، دونوں پڑھے جائیں، اور عام طور پہ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں سلام نہیں ہے، درود ابراہیمی میں اس کی سلام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اتحیات میں سلام آ جاتا ہے، تو خارج نماز ایسا درود پڑھا جائے جس میں سلام بھی شامل ہو۔ صحیح، تو یہ مختصر سا میں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ ماشاءاللہ، ورنہ فضیلت تو بہت ہے ماشاءاللہ، اور وہ ہم آپ سے سنتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں ایک وقفے پہ جانے کے لیے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چہرہ انور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور 14ویں کے چاند کے حلقے اور دائرے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور سے نور کی شعاعیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں، یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو، اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کتاب اور قلم میں ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ تصنیف ہے، درود شریف کا مجموعہ ہے، اور یہ وہ تصنیف ہے جو کہ حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی یا محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اور ہمارے ساتھ محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرما ہیں اور مفتی محترم محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم جناب، ایک دفعہ پھر آپ دونوں کو۔ میں محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت محمد ہاشم مخدوم محمد ہاشم سندھی علیہ رحمہ کی اس تصنیف پر جو کہ مجموعہ ہے درود شریف کا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو درود شریف ہیں، درود پاک ہیں، یہ حضرت ہاشم سندھی علیہ رحمہ نے خود تحریر فرمائے ہیں یا ان کو جمع فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت مخدوم ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ یقیناً علم کے اعتبار سے اور تصنیف کے اعتبار سے تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بہت بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں کئی اور دیگر موضوعات پر تصانیف موجود ہیں، ان میں ایک مشہور زمانہ کتاب آپ کی
جو آج کا عنوان ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ نے درود و سلام کو از خود مرتب کرنے کے بجائے مختلف ثابت شدہ درود و سلام کو یا اس کے ذخیرے کو جمع فرمایا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب کو 5 ابواب پر تقسیم فرمایا ہے، اور وہ مختلف حیثیتوں سے، یعنی مثال کے طور پر جو پہلا عنوان انہوں نے قائم فرمایا تو اس کے اندر انہوں نے اس بات پر گفتگو فرمائی کہ ایسے درود شریف کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں، احادیث کی مختلف کتب میں وہ درود و سلام آ گئے ہیں، محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یعنی اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس پہلے چیپٹر میں پہلی فصل کے اندر آپ نے ان درود و سلام کے صیغوں اور الفاظ و کلمات کو جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا انہوں نے باب یا عنوان قائم فرمایا ہے تو اس کے اندر وہ درود و سلام انہوں نے جمع فرمائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہیں آپ کی زبان مبارک سے، مگر وہ درود و سلام ہیں کہ جو کتب حدیث میں آپ کو نہیں مل سکیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کے خواب میں بیان فرمائے ہیں۔ کسی کو زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب میں بیان فرمائے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کئی اس طرح کے واقعات اندر ذکر فرمائے۔ ایک واقعہ لکھا علامہ فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمانے کے کچھ طلباء دین کا ذکر کیا کہ میں نے یا تو انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ طلباء جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر انور جو مدینہ مسجد نبوی میں ممبر شریف ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر یا وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخصوص کلمات کے ساتھ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو وہ کیا درود و سلام تھے وہ انہوں نے وہاں پہ بیان کر دیے، یعنی جو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے گئے یا حضور علیہ السلام نے خواب میں تعلیم فرمائے، ان کلمات کی تائید فرمائی سرکار نے، تو دوسرے عنوان کے تحت حضرت نے ان درود و سلام کو جمع فرمایا۔ پھر تیسرے عنوان کے تحت آپ نے ان درود و سلام کو جمع فرمایا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، تابعین کرام سے ثابت ہیں، اور وہ انہوں نے پھر روایت کیا اور آگے تک وہ بزرگوں تک پہنچا اور امت تک پہنچا ہے، تو اس کو جمع فرمایا۔ چوتھے عنوان کے اندر پھر انہوں نے جو صحابہ اور تابعین کے علاوہ دیگر بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء امت ہیں، صوفیاء امت ہیں، بزرگان دین سلاسل طریقت کے جو ہمارے صوفیاء اور بزرگان دین ہیں، ان سے جو دیگر، چنانچہ اس میں امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کلمات ثابت ہیں وہ ذکر فرمائے، امام طبرانی سے ثابت ہیں وہ ذکر فرمائے، اس طرح انہوں نے کافی نام ذکر فرمائے ہیں۔ یہ چوتھا عنوان۔ اور پانچویں عنوان کے تحت انہوں نے وہ اس بات پر گفتگو فرمائی ہے کہ درود و سلام میں سب سے افضل ترین طریقہ یا افضل صیغے الفاظ کون سے بہتر ترین کلمات ہو سکتے ہیں، اس میں بھی مختلف اقوال یا جو آراء ہیں ان کو جمع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے کتاب کا حسن، کتاب کی جامعیت میں تو یقیناً کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت نے درود و سلام کو اس میں مرتب کرنے کے بجائے جو ثابت ہے پہلے سے مختلف صحابہ یا روایات یا تابعین سے، تو اس کا بہت خوبصورت گلدستہ اس کے اندر انہوں نے جمع کر کے امت کے لیے پیش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب سر، میں نے ابھی آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اس کی قرآن اور حدیث میں درود شریف پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور جو ہدایت ہے وہ کیا ہے۔ ہم لکھنے کی نسبت سے اب جاننا چاہتے ہیں کہ درود شریف جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ بھی فرمائیے گا۔ دیکھیں، لکھنے کے اعتبار سے یہ اس کے لکھنے میں درود شریف جو لکھا جائے گا نہایت ادب کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ صحیح سر۔ اور اس کے اعتبار سے علماء نے یہ فرمایا کہ لکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک یہ درود پاک لکھا رہے گا تو اسے لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس طرح سے کہ ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے اس کام کے لیے۔ اور بہرحال اس درود پاک کو لکھنے کے لیے بزرگوں نے بڑا اہتمام کیا، اس کو مشک و عنبر و زعفران سے لکھا علماء نے اس کو، اس کی محبت میں، درود پاک کی محبت میں، اور جس قدر یعنی اس کو سجا کے بنا کر اس کو لکھا جائے، یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے۔ تو لکھنے کا سلسلہ بہرحال یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے محدثین، ان لوگوں نے بھی اپنے کتب میں درود پاک لکھے ہیں، اور الحمدللہ وہ آج تک لکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک اس کے ادب کا تعلق ہے تو اس ادب میں انسان باوضو ہو کر اگر ہو سکے اس سے،
اور پھر کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہا. سر اس میں ریفرنسز کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں اس میں ریفرنسز کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. صحیح. ورنہ اس کے ثبوت کے لیے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں شریعت مطہرہ نے کوئی قید نہیں کیا گیا کہ فلاں صیغے سے پڑھو، فلاں صیغے سے پڑھو، فلاں سے نہیں پڑھو، بلکہ امت کا یہ عمل ثابت ہے اور امت کا عمل ایک دلیل ہے. صحیح. کہ جس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جن الفاظ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے وہ اللہ کے یہاں پہ مقبول ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ جناب ان الفاظ سے نہ لکھو، ان الفاظ سے لکھو، اور امت کا یہ عمل بتا رہا ہے. سر پڑھنے اور لکھنے کی نسبت سے جو میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا، وہ یہ ہے، کیونکہ جو بات میں نے پوچھی یہ اسی سے متعلق بات ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کوشش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے جائیں، یا لوگ جو ہیں وہ لکھنے کی بھی صحیح کرتے ہیں، تو اس کے لیے باوضو ہو کر یا کوئی خاص اہتمام کر کے بھی لکھنے کی تاکید ہے، یا ہم اٹھتے بیٹھتے؟ دیکھیں تاکید تو نہیں ہے کہ آپ باوضو ہو کر لکھیں، جس طرح کہ خود درود پاک پڑھنے کے لیے بھی باوضو ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دیگر کلام پڑھنا ہو یا لکھنا ہو تو اس میں وضو کی حاجت نہیں ہے. اچھا. لیکن بہرحال یہ ایک ادب کا تقاضا ہے، اور جتنا زیادہ انسان ادب کرتا ہے اتنا ہی زیادہ قربت اس کو حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھے کہ درود پاک لکھے تو مکمل درود پاک لکھے. اچھا. اور مکمل درود پاک کب ہوتا ہے؟ جب اہل بیت کرام کو بھی شامل کیا جائے، آل کو بھی شامل کیا جائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درود پاک کے صیغوں کی تعلیم دی ہے، خاص طور پہ جو سیاہ ستہ سے ثابت ہے، تو ان میں محمد و آل محمد ضرور آیا ہے. شاید ہی کوئی ایسا صیغہ ہو کہ جس میں آل کا ذکر نہ آیا ہو. تیات کا تذکرہ کر رہے تھے جہاں صالحین کا آل کا تذکرہ ہو گیا، آپ سلطان نے فرما دیا. جی جی جی. تو جب بھی درود پاک لکھے کامل درود پاک لکھے، اور کامل سے مراد یہ کہ آل مبارکہ کو اس میں شامل کیا جائے، صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی درود پاک ہے لیکن نہ صلی مکمل اللہ ہے. علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سر جاننا چاہوں گا آپ سے مفتی اسماعیل نورانی صاحب کہ ہم نے درود شریف پڑھنے اور لکھنے کی فضیلت پر تو بات کی ہے، یہ جو لکھنے کا سلسلہ ہے، لکھنے سے مراد کتابی شکل میں مدون کرنے کا سلسلہ ہے، یہ کب سے شروع ہوا اگر آپ ہمیں بتا سکیں؟ اور دوسرا یہ کہ درود شریف کی ایک کتاب پر تو ہم بات کر رہے ہیں، ایک مجموعے پر تو ہم بات کر رہے ہیں، جو معروف مجموعے ہیں وظائف کے درود شریف کے، وہ کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لکھنے کا تعلق جہاں تک تدوین کے اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اور باقاعدہ مجموعہ تیار کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی باقاعدہ متعینہ تاریخ کا ہمیں کوئی ایسا حوالہ سامنے نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا تو ایسے بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو ظاہر ہے کہ قلم بند بھی فرمایا ہے. اگرچہ اس بات کو ہم اس موقع پر لاتے ہیں کہ جس میں حدیثوں کو لکھنے کی بات کرتے ہیں کہ احادیث کو لکھنا صحابہ سے ثابت ہے اور دیگر بزرگان دین سے، تو اسی طریقے سے ان احادیث میں کہ جن میں درود شریف کے الفاظ آئے ہیں ان احادیث کو بھی جب صحابہ نے لکھا تو وہ درود شریف انہوں نے تحریر فرما دیا، کتابوں کے اندر محفوظ فرما دیا، اور یوں لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے بات فرمائی، اس کو باقاعدہ لکھنے کا سلسلہ ہمارے تمام محدثین کے اندر رہا ہے، تو یہ بھی درود شریف کے لکھنے کا ایک سلسلہ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر بات کریں باقاعدہ مجموعہ کی تو وہ ایسے تمام تاریخی مجموعے ہم بطور مثال پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر پر الحمدللہ آپ کے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے. دلائل الخیرات مشہور زمانہ کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول یہ ایک بہت اہم، القول البدی امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر یہاں اسی پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے. اس طرح کی یہ مشہور زمانہ کتب درود و سلام کے حوالے سے کہ جو اس پروگرام میں جن پر گفتگو بھی ہوئی، اور ایسی اور بھی کتابیں ہیں کہ یہ تاریخی مجموعے کہلاتے ہیں کہ لوگ اس کو باقاعدہ پھر فالو کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے درود و سلام کے صیغے لوگ سیکھتے ہیں، مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، اور مختلف جہتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں درود و سلام کی کیا ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے درود و سلام کے لکھنے کے تعلق سے ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں
دیکھا گیا. ان کے غالباً شاگرد بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو خواب میں کہ کیسا اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو گیا تو مجھے بہت ہی عزت افزائی میری کی گئی اور بہت میری تکریم کی گئی, مجھ پر بہت نوازشات اور انعامات ہوئے ہیں, اور مجھے اس طریقے سے سجا کر لے جایا گیا جنت میں کہ جس طریقے سے کسی دلہن کو سجا کر لے جایا جاتا ہے, اور مجھ پہ پھول نچھاور کیے گئے. تو میں نے, عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں ایک درود شریف لکھا ہے, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. تو اس کی برکت سے بس اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ انعام. تو یہ لکھنے کے فضائل بھی ہیں. میں وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں, مجھے حکم ہوا ہے آپ دونوں حضرات کی اجازت سے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں, حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہیے گا. سر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سگارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سگارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں. کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ
چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کتاب اور قلم میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی علیہ رحمہ کی تصنیف ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر ہم نے مجموعے جتنے بھی ہیں درود شریف کے مختلف مجموعوں کی بات کی، ان کی نسبت سے بھی جاننے کی صحیح کی۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ان مجموعوں کے مجربات بھی بعض کثرت کے ساتھ مشاہدے میں آتے ہیں، اس نسبت سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، ان درود شریف کے مجموعوں کے مجربات کو جاننا کے لیے تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، صحیح، لیکن جس کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ صحیح، اس کا نام ذریعۃ الوصول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود پاک وہ عظیم کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم مطلب کہ فضیلت ہے جو شاید کسی اور عمل کے ذریعے اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس کو شیخ کامل نہ ملے وہ درود شریف کو اپنا شیخ بنا لے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے گا اور مقامات بھی طے کرا دے گا۔ اور کتنے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں جو درود شریف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور ان کو پھر سارے کے سارے مراتب بھی ملے ان کو۔ تو جہاں تک ان کتابوں کے یعنی فضائل کی بات ہے تو دلائل الخیرات شریف، دیکھیے اس کی تصنیف کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تصنیف کی وجہ یہی ہے کہ علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور پانی کی ضرورت پیش آئے وضو وغیرہ کرنے کے لیے، تو کہیں کوئی پانی نظر نہیں آتا تھا، تو ایک کنواں نظر آیا، لیکن وہاں پر جو ہے پانی بہت نیچے تھا، نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ تو پھر ایک بچی نے آ کے دیکھا اور کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ڈول رسی کی ضرورت ہے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے بہرحال درود پاک پڑھا اور اس میں تھوکا کنویں میں، تو پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ تو آپ نے پھر اس سے بچی سے درود پاک لیا اور پھر اس کتاب میں داخل کر دیا۔ تو اب یہ کتاب حل مشکلات کے لیے، دینی و دنیاوی مقاصد کے وصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی یعنی مختلف درود شریف کی مختلف فضیلتیں، درود تنجینا ہے وہ تمام مصیبتوں میں آفات کے اندر کام آتا ہے۔ اسی طرح درود عبدالسلام ابن مشیش ہے، یہ سیدنا امام ابوالحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب ہیں جو اپنے وقت کے غوث تھے، ان کا درود علامہ شامی اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، جو 3 دفعہ اس کو صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھے، مرنے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس دنیا کی کائنات کی حقیقت کا نہ پہچان لے۔ اچھا، ہاں، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے ہی دنیا سے جائے گا۔ تو ایسے ایسے عظیم ان کی فضیلتیں ہیں درودوں کی، سبحان اللہ، جو چاہتا ہے محبت کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم درود شریف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جس میں تمام درود شریف جو ہیں عربی زبان میں تحریر ہیں،
اور ہم جو بھی درود شریف ہمیں سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے یا تحریری شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ موسٹلی عربی زبان میں ہوتا ہے۔ کیا عربی جن لوگوں کو نہیں آتی وہ اردو ترجمہ جانے بغیر درود شریف کو پڑھیں تو وہ فضائل ان کو حاصل ہو جائیں گے کہ جو اس درود شریف کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بات ساری نیت کی ہے۔ جب انسان درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ضرور ہوتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر میں عمل کر رہا ہوں، اور یہ تصور اور یہ نیت ہوتی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اب باقاعدہ ایک ایک لفظ کا اس کو معنی و مفہوم کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت نے دلائل الخیرات شریف کا ذکر فرمایا، اب کتنے لوگ دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں اس کا، علماء کے علاوہ عوام کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو ان الفاظ کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے نفس قرآن مجید کی تلاوت، یہ گویا سوال ایسا ہی ہے جیسے یہ پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا کیا ترجمہ ذہن میں ہو تو تب ثواب ملے گا، یا بغیر ترجمے کے کوئی صبح شام بیٹھ کے تلاوت قرآن کرے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ترجمہ جانے بغیر محض اس کی تلاوت بھی نافع ہے، محض اس کی تلاوت بھی انسان کے لیے مفید ہے اور باعث ثواب ہے، گو کہ ترجمہ جان کر غور کرنے سے اس مشقت کو برداشت کرے گا جتنا اور مزید غور و فکر کرے گا اس کا ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن نفس تلاوت بھی اس کے لیے مفید اور باعث ثواب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اسی طریقے سے درود و سلام میں بھی وہ انسان کی بنیادی نیت تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر اس کو وہ درود و سلام کے نتیجے میں پڑھنے کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ العزیز یقیناً اجر و ثواب ملے گا۔ باقی یہ کہ وہ انسان جتنا اس کے اندر غور و فکر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان الفاظ کے معانی کو بھی جاننے کی کوشش کرے۔ اب دلائل الخیرات شریف کی جو بات ہوئی تو اس ایسی بھی دلائل الخیرات کے نسخے موجود ہیں جن میں ہر سطر کے نیچے اس کا وہ ترجمہ موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی صاحب دلائل الخیرات یعنی کہ پڑھنے والا صاحب ورد جو ہے وہ اس کا ترجمے میں بھی غور کرتا چلا جائے، یہ ذریعۃ الوصول ہے، اس کے الفاظ و کلمات ترجمے موجود ہیں، تو اس کے اندر بھی غور کرے تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، حضرت نے جیسے ذریعۃ الوصول، وصول یعنی ملنے کی اور پہنچنے کی بات کی، تو وہ پہنچنا مزید آسان ہو سکتا ہے۔ ایک بس آخری بات عرض کروں گا کہ جتنے بھی درود و سلام ہیں ان میں پھر کم سے کم اگر ترجمہ نہ بھی پتہ ہو، تمام لفظوں تک رسائی نہ بھی ہو، تو ایک بنیادی مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند کیے جانے کی اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کے نزول کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ہر درود و سلام کا کم از کم بنیادی خلاصہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے، باقی پھر حضور کے وہ اوصاف و کمالات ہوتے ہیں جن پر وہ درود و سلام مرتب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک بہت اہم بات ہے سر، ارشاد فرمائیے۔ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو اگر لاجیکلی ہم دیکھیں تو بالکل درست ہے، اگر ترجمہ نہ بھی معلوم ہو، اتنا ہر شخص کو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تحفہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تحفہ دینے والا تحفے کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا، مثلا کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی پتھر لگ جائے اور اس کو اتنا تو پتا ہے کہ قیمتی پتھر ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کتنا قیمتی پتھر ہے، مگر یہی پتھر اگر کسی جوہری کو جا کے دے اور جوہری جب اس کی حیثیت کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ کتنی قیمت کا پتھر ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پتھر تم مجھے بیچنے کے لیے آیا ہو میرے پاس، یہ تو میں پوری دکان بھی اپنی دے دوں تو اس کی قیمت پوری ادا نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہرحال اگر کوئی شخص ایسا شخص کسی کو تحفہ پیش کرتا ہے اور جو اس سے واقف ہے اس تحفے کی حیثیت سے، تو وہ پھر اس کے مقابلے کا ہی اس کو رد عمل پیش کرے گا۔ تو اگرچہ کہ ہمارے پڑھنے والے اس کا عربی کا ترجمہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں کہ یہ میرا امتی میری بارگاہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دعا ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اصل تو ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، مطلب کہ ان کے فائدے کے لیے ہم نہیں پڑھتے بلکہ ہمارے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں۔ طوطا ہمارے سامنے کچھ ہماری زبان میں بولتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ طوطے کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، طوطے کو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہم سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہم نے سکھایا ہے، ہماری بات وہ کر رہا ہے۔ جی ہاں جی ہاں ماشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس میں ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریباً 185 جو ہیں وہ درود شریف شامل ہیں، انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے وہ بتا دیجیے ہمارے دیکھنے والے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ آدمی جو ہے باوضو ہو تو یہ آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے، شرائط میں سے نہیں ہے،
لیکن آداب میں سے ہمارے جتنے بھی ناظرین درود و سلام پڑھتے ہیں، اس میں ایک اور خاص بات، بہت معذرت کے ساتھ میں نے انٹرپٹ کیا، کیونکہ مختلف درود شریف ہیں اس کے اندر، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ کون سا کب پڑھنا چاہیے یا کیسے پڑھنا چاہیے. جی ارشاد فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بہت سارے کوئی کلمات، الفاظ درود و سلام بڑے جو لکھے ہوتے ہیں وہ یاد نہیں ہیں، تو آپ مختصر ترین کوئی بھی درود شریف یاد کر لیجئے. جیسے حضرت نے فرمایا بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختصر درود ہے کہ آپ آتے جاتے، چلتے پھرتے، آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کہیں بھی ہیں آپ، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اور اگر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، اس درود شریف کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ باوضو ہوں، خوشبودار بھی ہوں تو یقیناً اور اچھا ہے، لباس آپ کا اچھا ہو، جگہ اچھی ہو، تو یہ جتنا یعنی کہ آپ اہتمام کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں، تو یہ اتنا زیادہ اہمیت اختیار کرتا جائے گا اور اتنا زیادہ توجہ حاصل ہوگی. اصل چیز اس کے ذریعے سے ہمیں اس سرکار کی توجہ حاصل کرنی ہے، ہمیں وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، تو لہٰذا آداب میں سے وہ آپ یہ تمام آداب اختیار کریں، اور پھر اس کتاب میں دیکھ کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ صیغے صحیح ادا کریں گے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، صحیح تلفظ کا بھی ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے اور پابندی بھی ہو تو اور اچھی بات ہے. مفتی صاحب میرے پاس 2 منٹ ہیں، میں ایک سوال بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں اور جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں اس میں شامل ہو جائے گا. اکثر کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے، فرمائیے. چلیں اس کا میں عرض کرتا ہوں جواب. میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جتنے بھی درود تعلیم کیے ان سب میں آل کا ذکر ضرور موجود ہے. صحیح. تو وہ اکثریت کے اعتبار سے کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا، میں ایک درود پڑھا تو مجھے یاد آ گیا، یہ بھی حدیث شریف میں آیا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا محمد. اتنا درود بھی حدیث کریمہ میں آیا ہے جس میں آل کا ذکر نہیں ہے. تو بہرحال وہ درود بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ اس میں آل کا ذکر ہو. پھر درود کے اول دعا کے اول آخر اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ درود شریف ہر حال میں مقبول ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ آگے والی بات کو پیچھے والی بات کو قبول کر رہے، درمیان والی بات کو چھوڑ دے. تو دعا کی قبولیت کی یعنی گارنٹی ہے درود شریف اول آخر پڑھنا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. دیکھیے یہ اہم ترین باتیں تھیں بہت ساری، اور اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کے علم سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں ہم سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ دونوں حضرات کا، محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب اور محترم مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم نے آج گفتگو کی ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تصنیف حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس تصنیف میں درود شریف کے مختلف نسخوں کو جمع کیا گیا ہے، اور آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. ہم نے اس موضوع کو اور درود شریف کے ان نسخوں پر گفتگو کی ہے جو آپ کی ہماری زندگیوں میں مقبول ہیں، اور ہماری زندگی کے طریقوں میں، شعار میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا. اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، یعنی سارے کام کاج کرتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی. حضور جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبودار چیز کبھی نہیں سونگھی.